مومنین کی حاجات کے لیے، مومنین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا، صحیح کرنا۔ اب یہاں پہ فرق ہے، ایک ہے مومنین کی حاجت کو پورا کرنا، ایک ہے مومنین کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ جب مومن کی حاجت کو بندہ پورا کر دے، اس کا تو اجر بہت زیادہ فراہمی عنوان ملتا ہے۔ بلکہ جو مومنین کی حاجت کو، مومنین کی ضرورت کو، مومن کی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جی، تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ وہ قیامت دن خوش و خرم رہے گا، تو فرات و مسرت کے سارے گا۔ آج اسی موضوع میں انشاءاللہ اگلا 14 جملہ پھر اگلے جمعے کو کہ وَالسَّعْيُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، مومنین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور مومنین کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے، مومنین کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے صحیح کرنا، کوشش کرنا، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سمیت ابو الحسن راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان للہ عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الآمنون یوم القیامہ، اس زمین میں اللہ کے بندے جو اپنے مومن بھائیوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے صرف کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے حل ہونا مسئلہ بات کا مرحلہ ہے، صرف مومنین کی حاجات کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مومنین کی ضروریات کو اور مومنین کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو معصوم کیا بنتے ہیں؟ ہم الآمنون یوم القیامہ، یہ بندے قیامت دن عذاب خدا بندی سے امن میں رہے۔ قیامت کے دن کی سختیاں ہیں، جو قیامت کے دن کی جی عذاب ہے، جو قیامت کے دن کی جو مشکلات ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے کہ جو مومنین کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا فَرَّحَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اپنے مومن بھائی کے دل میں صرف سرور، خوشی اور مسرت کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے اور اس کی محنت اور کوشش کی وجہ سے مومن خوش ہو جاتا ہے، مومن کی دل میں فرحت پیدا ہو جاتی ہے، تو فرح اللہ قلبہ یوم القیامہ، اللہ اس بندے کا قیامت کے دن جو ہے دل خوش اور فرح جو ہے بخش دے گا۔ یہ جو یہاں مومنین کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو فرحت عطا فرمائے گا، اس بندے کو جو ہے مسرت اور خوشی عطا فرمائے گا۔ عن ابی عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو کوئی اپنے مومن بھائی کی حاجت کے لیے صرف چل پڑتا ہے، ایک مومن بھائی آیا، ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا، کسی مشکل میں مبتلا تھا اور یہ بندہ اس کے حال کے لیے ساتھ چل، ٹھیک ہے، اب اگلا مرحلہ بات کا ہے وہ اس کی مشکل حل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ جو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی یہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اغیار کے ذہنوں میں ہے، ان کے جتنے بڑے بڑے سیٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے دفاتر میں جتنے افسر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اپنے شیعہ مسلمان کے لوگ بڑے رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا آہستہ یہ کام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا بس پتہ چل جائے کہ یہ اسرائیلی ہے یہ افسر، بھائی آ کے کہہ دے میں زین عباس ہوں، ٹھیک ہے جی، میں غلام علی ہوں، نام بتاتا تھا، وہ سمجھنے والا افسر سمجھ جاتا تھا کہ جس کے نام کے ساتھ علی ہے، جس کے نام کے ساتھ حسن ہے، جس کے نام کے ساتھ عباس ہے، جس کے نام کے ساتھ حسین ہے، وہ مشکل مومن کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا، اب جو مشکلات کا زمانہ آ گیا ہے اور فتن کا زمانہ آ گیا کہ اپنے آپ کو ذرا چھپانا پڑتا ہے، کہ
ضرورت مند بھی چھپاتا ہے اور جو افسر بیٹھا ہوتا ہے جس کے اختیار ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو چھپاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے تو یہ تو کسی دفتر میں گیا نہیں, السلام علیکم یا علی مدد, یہ وہ افسر سمجھ گئے کہ آنے والا یہ مومن ہے, شیعہ سنتی ہے. لیکن ٹھیک ہے یاد رکھیے گا, میں بھی اس معاشرے کا فرد ہوں, آپ بھی اس معاشرے کے فرد ہیں. آہستہ آہستہ یہ احساس کیا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مومن مرتا ہے تمہارے, کسی مشکل میں ہے تو ہے, کسی پریشانی میں ہے تو ہے, ضرورت مند ہے تو ہے, میں کیا کروں؟ اگر تیرے اختیار میں ہے, ٹھیک ہے جی, تیرا عزل رسول ہے, اگر تو جو ہے DCO ہوتے ہوئے کام نہیں کر سکتا, اگر تو DPO ہوتے ہوئے کام نہیں کر سکتا, اگر تو ایک مومن کا MP MN ہوتے ہوئے کام نہیں کر سکتا, اگر ایک بہترین جو ہے افسر ہوتے ہوئے تو کسی مومن کا کام نہیں کر سکتا, پھر جو ہے کسی اعلیٰ عہدے پہ جو ہے تو فائد ہوتے ہوئے کسی مومن کا کام نہیں کر سکتا, تو پھر تیرا اس عہدے پہ رہنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو, حضرت علی بن یقین نے جب ہارون رشید کی وزارت کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اجازت طلب کی تھی, تو امام نے فرمایا تھا میں کسی جابر ظالم بادشاہ کے وزیر کے لیے میں تیرا انتخاب نہیں کرتا, میں تجھے اجازت نہیں دیتا, ایک شخص پہ اجازت دیتا. اگر کسی ظالم کا تو ظلم میں معاون بنے گا, میں بات کی اجازت نہیں دیتا. ایک جابر بادشاہ ہے, ایک ظالم بادشاہ ہے, ایک بے دین بادشاہ ہے, میں اس کا معاون, اس کا مددگار, اس کا مشیر اور اس کا وزیر بننے کے لیے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. کیسے کا علی بن یقین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے. لیکن کیا کہنا امام موسیٰ کاظم کا, یہ کہہ کے قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے اگر جابر و ظالم حکمران ہو اس کی حکومت میں جانا پڑے, اس بات پہ جو ہے اجازت ملتی ہے کہ امام نے فرمایا اگر میرے دربار میں میرا ماننے والا آ جائے خالی واپس نہ آؤ. سبحان اللہ. میرے دربار میں اگر میرا ماننے والا آ جائے, جی اسماعیلی آ جائے, علی اللہ پڑھنے والا آ جائے, تو پھر تیرے دربار سے خالی واپس نہ آؤ. اگر بندہ کسی مومن بھائی کی حاجت کے لیے چل پڑتا ہے, صرف چلنے کا ثواب سن لیجیے, اللہ کاتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ, اللہ ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی تحریر فرما دیتا ہے. آگے پتی کام ہوگا یا نہیں, اس مومن کی حاجت روائی ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ تو بات کا مطلب ہے نا. ٹھیک, چل پڑا ہے, اس مومن کی دل جوئی کی ہے, اس مومن کی حوصلہ افزائی کی ہے, اس مومن کو نا امید نہیں کیا, اس مومن کو مایوس نہیں کیا, اسے کام کہا کہ بسم اللہ کا مسائل چل پڑا, مگر یہ کہ اللہ ہر قدم کے بدلے میں ایک حسنہ تحریر فرما دیتا ہے, وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ, اور ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ اللہ مٹا دیتا ہے, ایک نیکی لکھ دیتا ہے, ایک گناہ مٹا دیتا ہے. وَرُفِعَ لَهَا بِهَا دَرَجَاتٌ, اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک درجہ اس کو بیان فرما دیتا ہے. صرف چلا ہے, ٹھیک ہے, صرف چلنے کا ثواب ابھی ہے. ٹھیک ہے جی, جو مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ساتھ چل پڑا ہے, جس نے قدم اٹھائے, ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی, ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ کی معافی, اور ہر قدم کے بدلے میں ایک درجے کی بلندی مل جاتی ہے. وَزِيدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ, پھر اس کے بعد ٹھیک صرف یہی میں ثواب روک نہیں گیا, 10 حسنات, پھر ہر قدم کے بدلے میں پھر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور وَيُمْحَى عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ, اور ہر قدم کے بدلے میں 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, 10 گناہ محو کر دیے جاتے ہیں. اور وَرُفِعَ لَهُ 14 درجات, اور ہر قدم کے بدلے میں پھر 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. سبحان. پہلے ہر قدم میں ایک نیکی لکھی جاتی تھی, ایک گناہ مٹا دیا جاتا تھا, اور ایک درجہ بلند کر جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے جی, جتنا طویل سفر ہو گیا تو ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ محو کیے جاتے ہیں, اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. یہ صرف مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑنے کا ثواب ہے. ذرا صلوات پڑھیے محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, اب آخر میں 10 درجات بلند,
10 نیکیاں کی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اب وَشُفِّعَ فِي عَشَرِ حَاجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن بھائی کہ جو مومن بھائی کے راہ سے چل پڑا ہے، اللہ اس بندے کے لیے 10 جو ہے حاجات کی اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی 10 حاجات کو پورا کر دیا. 10 حاجات کی شفا دی جاتی ہے، سفارش کر دی جاتی ہے. عن ابی عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ قال من سعى فی حاجت اخیہ المسلم، جو اپنے مومن مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے صرف صحیح کرتا ہے، صرف کوشش کرتا ہے، اس کا کام ہو، ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن کس لیے؟ طالب وجہ اللہ، لیکن کرتا قربتاً اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. مومن کے اوپر احسان چڑھانے کے لیے نہیں کہ آج میں اس کام پر کام کروں میرا احسان چڑھ جائے گا، پھر جب کبھی موقع ملے گا تو اپنا احسان جتلاؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، قربتاً اللہ، کسی مومن بھائی کی حاجت کے لیے کوشش کرتا ہے. کتب اللہ لہ الف حسنہ، گرمی ضرور ہے لیکن جملہ سن کے یہ گرمی ضرور ختم ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جو ہے کتنیاں؟ الف حسنہ، 1,00,000 نیکیاں اللہ اس بندے کے نام اعمال میں تحریر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک مومن کے ذمہ کام لگا دیا جائے تو اسے چاہیے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر تیرے اختیار میں ہے، تیری قدرت میں ہے، تو صاحب اختیار ہے، ٹھیک ہے جی، تجھے سارے ہاتھ پائے گا، میں نے پتہ جڑے جڑے میں کام کر دی ملا ہے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو لہذا الف حسنہ، 1,00,000 نیکیاں اللہ اس بندے کے نام اعمال میں تحریر فرما دیتا ہے. یہ بھی میری معصوم چھٹے معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من سعى فی حاجت اخیہ المسلم، کہ جو بندہ اپنے مومن اور مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، فاتعالفیہ، اب کوشش کرتا ہے پھر اس میں محنت بھی کرتا ہے، اللہ کرے اس مومن کا کام ہو جائے. ٹھیک ہے، لاہور جانا پڑتا ہے، خرچہ تو بیچارے اس کا ہے، گاڑی بھی تو لے کے جانا، یہ جانے کے لیے بھی پریشان ہے. ٹھیک ہے، اور تیرا وہاں پہ اثر رسوخ ہے، ایک بات مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، لاہور ہے کراچی میں تو عام مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، اور جس بندے مومن کے پاس جانا ہے وہاں تیرا اثر رسوخ بھی ہے، وہاں تیری عزت و افزائی بھی ہوتی ہے، تیری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. اب اس مومن بھائی کے ساتھ جو ہے اگر تو چل پڑتا ہے اور پھر کوشش بھی کرتا ہے کہ اس مومن بھائی کا کام ہو جائے تو فَأَجْرَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور پھر اللہ اس بندے کے ہاتھوں کام کرا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر اللہ اس مومن بھائی کے ہاتھوں اس مومن بھائی کے حاجت کو پورا کروا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کاتب اللہ لہ حجۃ و عمرہ، اللہ اس بندے کے نام اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب تحریر فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو چل پڑا، تو نے محنت کی، تو نے کوشش کی تاکہ مومن بھائی کا کام ہو جائے، پھر اللہ نے تیرے ہاتھوں اس مومن کی حاجت کو پورا کر بھی دیا، اس مومن بھائی کا کام تیرے ذریعے ہو بھی گیا. تو کاتب اللہ لہ حجۃ و عمرہ، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نام اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب تحریر فرما دیتا ہے. بس اتنا نہیں میرے مومنین دوست بھائیو، میرے عزیزو، وَاعْتِكَافُ شَهْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد الحرام میں 2 مہینوں کے اعتکاف کا ثواب اللہ فرما دیتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب بندے کو عقل خانی بننا چاہیے. ٹھیک ہے جی، آج اگر تجھے جی تیرے ہاتھ پہ جیسے کہتے ہیں لاٹھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اب جو ہے تجھے خون خانی بنانی چاہیے، وہ عقل خان نہ بن. ٹھیک ہے جی، اگر تم نے جو ہے اگر اللہ نے تجھے عزت دے بھی دی ہے، جو اللہ عزت دے سکتا ہے وہ اللہ عزت لے بھی سکتا ہے، جو اللہ عہدہ دے سکتا ہے وہ اللہ عہدہ واپس لے بھی سکتا ہے، جو اللہ منصب دے سکتا ہے وہ اللہ منصب
لے بھی سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ قدرت ہے. ٹھیک ہے. عزت بھی اس اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو اپنے ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے, یہ جو ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے جی. لیکن ان کے گھر میں جو ہے کوئی مومن آ جاتا تھا, پھر دروازے سے لوٹا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. کہا جاتا تھا صاحب گھر تشریف فرما نہیں, صاحب گھر میں بیٹھے نہیں ہوئے. ٹھیک. پھر وہ موقع بھی آتا ہے, پھر وہی صاحب ان کے گھروں میں آ کے بھیک مانگتا ہے جی. ان کے گھر میں آ کے بھیک مانگ کر پھر رہا ہوتا ہے, گلی گلی جو ہے ان کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے. پھر پہلے جو ہے فاتح تک یاد نہیں ہوتے, اب فاتح بھی ہیں, اب جنازے بھی ہیں, اب سب کو یاد آ جاتا ہے. کل جو ہے تیرے دروازے پہ چل کے جاتا تھا, تو جو ہے اسے جو ہے لوٹا دے کرتا تھا. آج تیرے تو جو ان کے دروازے پہ آ گیا ہے, لیکن بیچارہ غریب ہے, منہ سے کہہ نہیں سکتا آپ کس منہ سے آیا. تو بیچارہ غریب ہے نا, اس لیے جو ہے غریب کہہ نہیں سکتا اب کس منہ سے میرے دروازے پہ آیا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جب اللہ نے عزت دے دی ہے, احترام دے دیا ہے, اگر اللہ نے منصب دے دیا ہے, اب تجھے چاہیے اس منصب کو استعمال کرتے ہوئے مومن کی عزت افزائی کر. وَاعْتِكَافُ شَهْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو مسجد الحرام میں 2 مہینوں کا اعتکاف کا ثواب اللہ دیتے ہیں. اللہ سنیے, وَصِيَامَهُمَا تسلیم, 2 مہینوں کے روزوں کا ثواب بھی اللہ دیتے ہیں. 2 مہینے کے روزوں کا ثواب بھی اللہ اس بندے کے نام میں معلوم ہوتا ہے. وَإِنِ اجْتَهَدَ فِيهَا وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ قَضَاءً. اگر یہ مومن کوشش کرتا رہا, اللہ کرے اس مومن کی حاجت پوری ہو جائے, اس مومن کی ضرورت پوری ہو جائے, حاجت پوری ہو جائے, اس کا کام ہو جائے, لیکن وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ قَضَاءً, لیکن اللہ نے اس کے ذریعے اس مومن کی ضرورت کو پورا کوشش کرتا رہا, محنت کرتا رہا, صحیح کرتا رہا, لیکن اگر اللہ نے اس مومن کے ذریعے اس مومن کی حاجت کو پورا نہ کیا, پھر کاتب اللہ له حجۃ الوداع, کم از کم اللہ اس بندے کے ہاتھ کے لیے کے نام میں ایک حج عمرے کا ثواب پھر بھی اللہ نے نام اعمال میں اللہ پھر بھی ایک حج اور عمرے کا ثواب تحریر فرما دیتا ہے. اگر جو کچھ کی محنت کیا اگر نہیں کام ہو, اگر اللہ نے اس کی حاجت کو پورا نہیں بھی کیا, تو پھر بھی اللہ اس بندے کے لیے اپنے نام اعمال میں اللہ ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سلام پڑھیے محمد والے. میں بند کر دوں. رائٹ بھی نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یاد آپ کو کام کرنا نہیں جائے, ایک حدیث سنیے تاکہ آپ کی زحمت تمام ہو. قال ابو عبداللہ, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد من ذهب مع اخیہ فی حاجت, جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ کسی حاجت کے لیے چلا. صحابہ ابھی آپ جانتے ہیں, صحابہ کے من چلنا چل, ٹھیک. ایک مومن نے کہا کہ حاجت مند ضرورت مند میرا یہ کام ہے, وہ کہتے میں تیرے ساتھ, ٹھیک ہے. تو کوئی اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, حاجت کو پورا کرنے کے لیے ساتھ چل پڑا. اب قضاؤہا ام لم یقضیہا, اگرچہ اب اس کی وہ حاجت پوری ہوئی یا نہ ہوئی, صرف چل پڑا, ذہبا صرف چل پڑا, قضاہا ام لم یقضیہا, چاہے اب اس کی حاجت پوری ہوئی یا نہ ہوئی. قال کمن عبد اللہ عمرہ, امام صادق فرماتے ہیں وہ بندہ ایسے ہے جیسے جس بندے نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی. کمن عبد اللہ عمرہ, وہ بندہ اس انسان کی مانند ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی عبادت کی.